नबी करीम के पास बहरीन से रकम आई। आपने फरमाया कि उसे मस्जिद में डाल दो, और ये रकम इस तमाम रकम से ज़्यादा थी जो अब तक आपकी खिदमत में आ चुकी थी। फिर आप नमाज के लिए तशरीफ़ लाए और उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाई। जब आप नमाज पूरी कर चुके तो आकर माल रकम के पास बैठ गए और इसे तकसीम करना शुरू फरमाया। उस वक्त जिसे भी आप देखते उसे अता फरमा देते। इतने में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए और बोले कि आ रसूल अल्लाह, मुझे भी अता कीजिए, क्योंकि मैंने ग़ज़वा बदर में अपना भी फ़िदिया दिया था और अकील का भी, इसलिए मैं ज़ेर बार हूँ। रसूल करीम ने फरमाया कि ले लीजिए। उन्होंने अपने कपड़े में रुपया भर लिया और इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वज़न की ज़्यादती की वजह से वो ना उठा सके और कहने लगे, रसूल अल्लाह, किसी को फरमाइए कि वो उठाने में मेरी मदद करे। आपने फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि फिर आप ही उठवा दीजिए। आपने इस पर भी इनकार किया। तब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसमें से थोड़ा सा गिरा दिया और बाकी को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब भी ना उठा सके। फिर फरमाया कि या रसूल अल्लाह, किसी को मेरी मदद करने का हुक्म दीजिए। आपने इनकार फरमाया तो उन्होंने कहा कि फिर आप ही उठवा दीजिए, लेकिन आपने इससे भी इनकार किया। तब उन्होंने इसमें से थोड़ा सा रुपया गिरा दिया और इसे उठाकर अपने कांधे पर रख लिया और चलने लगे। रसूल अल्लाह को उनकी इस हिर्स पर इतना ताज्जुब हुआ कि आप इस वक्त तक उनकी तरफ देखते रहे जब तक वो हमारी नज़रों से गायब नहीं हो गए, और अब भी वहां से इस वक्त तक ना उठे जब तक कि एक चूनी भी बाकी रही। मैंने रसूल अल्लाह को मस्जिद में पाया। आपके पास और भी कई लोग थे। मैं खड़ा हो गया तो हज़रत ने मुझसे पूछा कि क्या तुझको अबू तलहा ने भेजा है? मैंने कहा जी हाँ। आपने पूछा खाने के लिए बुलाया है? मैंने अर्ज़ की कि जी हाँ। तब आपने अपने करीब मौजूद लोगों से फरमाया कि चलू। सब हज़रात चलने लगे और मैं उनके आगे आगे चल रहा था। एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस शख्स के बारे में फरमाई जो अपनी बीवी के साथ किसी गैर मर्द को बदफिली करते हुए देखता है, क्या इसे मार डाले? आखिर इस मर्द ने अपनी बीवी के साथ मस्जिद में लुआन किया और इस वक्त में मौजूद था। नबी करीम उनके घर तशरीफ लाए। आपने पूछा कि तुम अपने घर में कहाँ पसंद करते हो कि मैं तुम्हारे लिए नमाज पढ़ूं? अतबन ने बयान किया कि मैंने एक जगह की तरफ इशारा किया। फिर नबी ने तकबीर कही और हमने आपके पीछे सफ बांधी। फिर अपने 2 रकत नमाज नफल पढ़ाई। अतबन बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह के सहाबी और ग़ज़वा बदर के हाजिर होने वालों में से थे। वो नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, रसूल अल्लाह, मेरी बिनाई में कुछ फ़र्क आ गया है और मैं अपनी कौम के लोगों को नमाज पढ़ाया करता हूँ, लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो मेरे और मेरी कौम के दरमियान जो वादी है वो भर जाती है और बहने लग जाती है, और मैं उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद तक नहीं जा सकता। आ रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि अब मेरे घर तशरीफ़ लाएं और किसी जगह नमाज पढ़ दें ताकि मैं इसे नमाज पढ़ने की जगह बना लूं। रावी ने कहा कि रसूल अल्लाह ने अतब उनसे फरमाया, इंशा अल्लाह ताला मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करूंगा। अतबन ने कहा कि दूसरे दिन रसूल अल्लाह और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब दिन चढ़ा तो दोनों तशरीफ़ ले आए और रसूल अल्लाह ने अंदर आने की इजाज़त चाही। मैंने इजाज़त दे दी। जब आप घर में तशरीफ़ लाए तो बैठे भी नहीं और पूछा कि तुम अपने घर के किस हिस्सा में मुझसे नमाज पढ़ने की ख्वाहिश रखते हो? अतबन ने कहा कि मैंने घर में एक कोने की तरफ इशारा किया तो रसूल अल्लाह इस जगह खड़े हुए और तकबीर कही। हम भी आपके पीछे खड़े हो गए और सफ बांधी, पस अपने 2 रकत नफल नमाज पढ़ाई, फिर सलाम फेरा। अतबन ने कहा कि हमने आपको थोड़ी देर के लिए रोका और आपकी खिदमत में हलीम पेश किया जो आप ही के लिए तैयार किया गया था। अतबन ने कहा कि महल्ला वालों का एक मजमा घर में लग गया और मजमा में से एक शख्स बोला कि मालिक बन दुख्शन। ये कहा, इब्न दुख्शन दिखाई नहीं देता। इस पर किसी दूसरे ने कह दिया कि वो तो मुनाफिक है जिसे खुदा
اور رسول سے کوئی محبت نہیں۔ رسول اللہ نے یہ سن کر فرمایا ایسا مت کہو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا کہا ہے اور اس سے مقصود خالص خدا کی رضا مندی حاصل کرنا ہے؟ تب منافقت کا الزام لگانے والا بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، ہم تو بظاہر اس کی توجہات اور دوستی منافقوں ہی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لا کہنے والے پر اگر اس کا مقصد خالص خدا کی رضا حاصل کرنا ہو دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ پھر میں نے محمود سے سن کر حسین بن محمد انصاری سے جو بنو سالم کے شریف لوگوں میں سے ہیں اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ محمود سچا ہے۔ رسول اللہ اپنے تمام کاموں میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، طہارت کے وقت بھی، کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں بھی۔ حبیبہ اور سلمہ رضی اللہ عنہما دونوں نے ایک کلیسا کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، اس میں مورتیں، تصویریں تھیں۔ انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم سے بھی کیا۔ اپنے فرمایا کہ ان کا یہ قاعدہ تھا کہ اگر ان میں کوئی نیکوکار شخص مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہی مورتیں، تصویریں بنا دیتے، پس یہ لوگ خدا کی درگاہ میں قیامت کے دن تمام مخلوق میں برے ہوں گے۔ جب نبی کریم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصہ میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ اترے اور یہاں 24 راتیں قیام فرمایا۔ پھر اپنے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ انس نے کہا گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم اپنی سواری پر تشریف فرما ہے، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اب کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بنو نجار کے لوگ اب کے چاروں طرف ہیں۔ یہاں تک کہ ابو ایوب کے گھر کے سامنے اترے اور یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر لیں۔ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر اپنے یہاں مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا۔ چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو اپنے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار، تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ، اس کی قیمت ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ تمہیں بتا رہا تھا یہاں مشرکین کی قبریں تھیں۔ اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجور کے درخت بھی تھے، پس نبی کریم نے مشرکین کی قبروں کو اکھڑوا دیا، ویرانہ کو صاف اور برابر کرایا اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلہ کی جانب بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعہ انہیں مضبوط بنا دیا۔ صحابہ پتھر اٹھاتے ہوئے رجز پڑھتے تھے اور نبی کریم بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، آخرت کے فائدہ کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں، پس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرمانا۔ نبی کریم بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھتے تھے۔ والدہ اشوبہ نے کہا پھر میں نے انس کو یہ کہتے سنا کہ نبی کریم بکریوں کے باڑہ میں مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اپنے اونٹ کی طرف نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم کو اسی طرح پڑھتے دیکھا تھا۔ سورج گہن ہوا تو نبی کریم نے نماز پڑھی اور فرمایا کہ مجھے آج دوزخ دکھائی گئی، اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی کریم نے فرمایا اپنے گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو اور انہیں بالکل مقبرہ نہ بنا لو۔ رسول اللہ نے فرمایا ان عذاب والوں کے آثار سے اگر تمہارا گزر ہو تو روتے ہوئے گزرو، اگر تم اس موقع پر رو نہ سکو تو ان سے گزرو ہی نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ان کا سا عذاب آ جائے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سے ایک گرجا کا ذکر کیا جس کو انہوں نے حبش کے ملک میں دیکھا، اس کا نام ماریا تھا۔ اس میں جو مورتیں دیکھی تھیں وہ بیان کیں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر ان میں کوئی نیک بندہ یہ فرمایا کہ نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں یہ بت رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک ساری مخلوق سے بدتر ہیں۔ جب نبی کریم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے۔
جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ اپنے اسی اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا، یہود و نصار پر خدا کی پھٹکار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے۔ جب نبی کریم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ اپنی چادر کو بار بار چہرے پر ڈالتے۔ جب کچھ افاقہ ہوتا تو اپنے مبارک چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ اپنے اسی اضطراب و پریشانی کی حالت میں فرمایا، یہود و نصار پر خدا کی پھٹکار ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ یہ فرما کر امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہودیوں پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں دی گئی تھیں۔ ایک مہینے کی راہ سے میرا روب ڈال کر میری مدد کی گئی۔ 2 میرے لیے تمام زمین میں نماز پڑھنے اور پاکی حاصل کرنے کی اجازت ہے، اس لیے میری امت کے جس آدمی کی نماز کا وقت جہاں بھی اٹا جائے اسے وہیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ 3 میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ 4 پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ 5 مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ عرب کے کسی قبیلہ کی ایک کالی لونڈی تھی، انہوں نے اسے آزاد کر دیا تھا اور وہ انہیں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ان کی ایک لڑکی جو دلہن تھی یہ نہانے کو نکلی، اس کا کمر بند سرخ تسموں کا تھا، اس نے وہ کمر بند اتار کر رکھ دیا یا اس کے بدن سے گر گیا۔ پھر اس طرف سے ایک چیل گزری جہاں کمر بند پڑا تھا، چیل اسے سرخ رنگ کی وجہ سے گوشت سمجھ کر جھپٹ لے گئی۔ بعد میں قبیلہ والوں نے اسے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا۔ ان لوگوں نے اس کی تہمت مجھ پر لگا دی اور میری تلاشی لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کی شرمگاہ تک کی تلاشی لی۔ اس نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ اسی حالت میں کھڑی تھی کہ وہی چیل آئی اور اس نے ان کا وہ کمر بند گرا دیا۔ وہ ان کے سامنے ہی گرا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، یہی تو تھا جس کی تم مجھ پر تہمت لگاتے تھے۔ تم لوگوں نے مجھ پر اس کا الزام لگایا تھا حالانکہ میں اس سے پاک تھی۔ یہی تو ہے وہ کمر بند۔ اس لونڈی نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام لائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اس کے لیے مسجد نبوی میں ایک بڑا خیمہ لگا دیا گیا۔ یہ کہا کہ چھوٹا سا خیمہ لگا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ وہ لونڈی میرے پاس آتی اور مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ ضرور کہتی کہ کمر بند کا دن ہمارے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ہے، اسی نے مجھے کفر کے ملک سے نجات دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا، آخر بات کیا ہے؟ جب بھی تم میرے پاس بیٹھتی ہو تو یہ بات ضرور کہتی ہو۔ اپنے بیان کیا کہ پھر اس نے مجھے یہ قصہ سنایا۔ وہ اپنی نوجوانی میں جب کہ ان کے بیوی بچے نہیں تھے نبی کریم کی مسجد میں سویا کرتے تھے۔